دنیا بھر میں ایک عرصے سے بھارت کی اسلام دشمنی کے حوالے سے شور مچا ہوا ہے، احتجاج کیا جا رہا ہے۔ حالیہ واقعات کی وجہ سے اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ دنیا بھر میں خصوصاً اسلامی ممالک میں بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے۔ بھارتی شہریوں کو ان ممالک سے نکالنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ بھارتی شہری اب اپنے آپ کو ہندوستانی کہتے شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں 3 ممالک ہیں جو اسلام دشمنی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے امریکہ ہے، جس نے 1949 میں خفیہ تنظیم CIA کی تشکیل سوشلزم کے خاتمے کے لیے کی تھی اور اس کے لیے 50 سال کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا تھا۔ پھر اسی عرصے میں اس نے روس جیسی بڑی طاقت کی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنا ہدف مکمل کیا۔ سوشلزم کے زوال کے بعد امریکہ نے اگلا ہدف دین اسلام کو بنایا اور CIA کے ذریعے کارروائیاں کرتے ہوئے عراق، لیبیا، شام جیسے ممالک کو برباد کرتے ہوئے افغانستان تک آن پہنچا۔ پاکستان میں بھی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوششیں کی گئی۔ دوسرا ملک اسرائیل ہے، جس کی نظریاتی بنیاد ہی اسلام دشمنی پر ہے۔ وہ اسلام کے زوال اور یہودیت کے غلبے کے لیے کام کر رہا ہے۔ تیسرا ملک ہندوستان یا بھارت ہے، جو دنیا بھر میں ہندوازم کے غلبے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ اب یہ تینوں ممالک اسلام دشمنی کے یک نکاتی ایجنڈے پر متفق ہیں اور باہمی گٹھ جوڑ کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہے۔ بھارت کی کل آبادی کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ مسلمان 1000 سال تک ہندوستان پر حکومت کر چکے ہیں۔ اب بھارتی سرکار کو خوف یہ ہے کہ بھارتی مسلمان کہیں اتنے طاقتور نہ ہو جائے کہ بھارت کے اقتدار کے حصے دار بن جائیں۔ چنانچہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی موجودہ حکومت، جس کا تعلق مسلمان دشمن تنظیم RSS سے ہے، جو ہر سطح پر مسلمانوں کو دبانے، انہیں نقصان پہنچانے اور اسلام دشمنی پر مشتمل کارروائیوں میں جٹی ہوئی ہے۔ بھارت میں جتنے بھی ہندو مسلم فسادات ہوئے، ان کے پیچھے ہمیشہ RSS کا ہاتھ رہا ہے۔ گاؤں کشی کا جھگڑا ہو، بابری مسجد کا سانحہ ہو یا حجاب مخالف مہم ہو، یہ سارے جھگڑے فسادات RSS کی طرف سے ہی ہوتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی خود RSS کی پیداوار ہے۔ ان کی ذہنی اور سیاسی تربیت اسی تنظیم کے ذریعے ہوئی ہے اور اسی کے ایجنڈے پر کاربند ہے۔ وزیر اعظم مودی جب گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے، ان کی سرپرستی میں وہاں فسادات ہوئے اور ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ اسی لیے انہیں گجرات کا کسائی بھی کہا جاتا ہے۔ جب وہ بھارت کی قومی سیاست کے دھارے میں آئے تو انہوں نے مسلمان اور پاکستان دشمنی کو ایجنڈا بنا کر انتخابی مہم چلائی، صرف ہندوؤں سے ہی ووٹ مانگے اور اپنے آپ کو ہندوؤں کا ہی وزیر اعظم بنایا۔ کوئی مسلمان ان کی کابینہ میں شامل نہیں تھا۔ بابری مسجد کو مندر میں تبدیل کرنے کی جسارت کی گئی۔ مسلمانوں کی بھارتی شہریت کے خاتمے کے لیے آئینی ترامیم کی گئی۔ احتجاج پر مسلمانوں کی مساجد اور گھر جلا دیے گئے۔ مسلمانوں پر دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے گئے اور گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ مسلمانوں پر لوح جہاد، گالی جہاد اور کرونا جہاد کے الزامات لگائے گئے۔ کھلے عام نماز پڑھنے اور مساجد میں اسپیکر پر اذان دینے پر پابندی لگائی گئی۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کی داڑھی اور حجاب پر بھی اعتراضات کیے گئے۔ اب تو معروف شاہراہیں عمارات اور گاؤں قصبے جن کے نام اسلامی ہیں، ان کے نام بھی تبدیل کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ بھارت سے مسلمانوں کا اسلامی تشخص ختم کیا جا سکے۔ دہلی، متھر، کاشی سمیت پورے بھارت میں 2000 سے زائد مساجد کی فہرست تیار کی گئی ہے، جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلے مندر تھے، انہیں توڑ کر گرا کر مندر بنایا جائے۔ اورنگزیب عالمگیر کے مزار کو بھی مسمار کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ حد یہ ہے کہ تاج محل جیسی تاریخی عمارت کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی پہلے مندر تھا، اسے بھی گرا کر مندر تعمیر کیا جائے۔ قطب مینار بھی قطب الدین نے نہیں، ہزاروں سال پہلے کسی ہندو حکمران نے تعمیر کیا تھا، اسے بھی ہندو عبادت گاہ کا درجہ دیا جائے۔ آدتیہ ناتھ یوگی کی UP سرکار تو ان کارروائیوں اور مظالم میں سب سے آگے ہے۔ وہاں مسلمانوں کا امن و سکون کے ساتھ جینا مشکل کر دیا گیا ہے۔ اسلام دشمن آئین سازی اور قانون سازی کی جا رہی ہے۔
ऐन नमाज के वक़्त मसाजिद के बाहर पूजा पाठ की जाती है। और अब तो बात यहाँ तक जा पहुँची है कि इस्लाम दुश्मनी का मुजाहरा करते हुए भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान नुपुर शर्मा ने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना कलमात अदा किए हैं, जिस पर पूरी दुनिया में एहतजाज किया गया। खुसूसन भारत में मुसलमान घरों से निकल आए, उनका एहतजाज पुरअमन था, मगर उन पर लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के शेल्स बरसाए गए, गोलियां चलाई गई, गिरफ्तारियां की गई, मुसलमानों के घर तक जला दिए गए। 22 साला आफरीन का होलनाक और जालिमाना वाक़या पूरी दुनिया के सामने है, जब उसके वालिद जावेद मोहम्मद को बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार किया गया। फिर उस घर में जहां एक माँ अपनी 2 बेटियों आफरीन फातिमा और सुमैया के साथ रिहाइश पजीर थी, उसे बगैर कानूनी तकाजे पूरे किए बलडोज़र के जरिए गिरा दिया गया। ये दर्दनाक और अलमनाक मंजर पूरी दुनिया ने देखा। इस खानदान का इतना कसूर था कि ये मुसलमान थे। आफरीन फातिमा के एहतजाज ने पूरे भारत को हिला कर रख दिया है। पूरा भारत एहतजाज और हंगामों की लपेट में है। पूरी दुनिया में भारतीय हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों की मज़म्मत की जा रही है। हर हवाले से इसका बायकॉट करने पर जोर दिया जा रहा है। नतीजे में भारत बैक फुट पर तो आ गया है, लेकिन अभी तक उसकी सोच तब्दील नहीं हुई। भारतीय वज़ीर दिफा ने भारतीय फ़ौज और फ़िज़ाइया को किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमले के लिए हाई अलर्ट कर रखा है। भारतीय हुक्मरानों की ये मनफी सोच किसी भी वक्त खत्ते को बड़ी जंग की लपेट में ले सकती है और दुनिया का अमन बर्बाद हो सकता है। इस उम्मीद के साथ कि खुदा इस खत्ते में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम रखे, आपसे इजाज़त चाहूँगी। आमना आदिल को दे इजाज़त और देखते रहें डेली धरती। खुदा हाफिज़।